أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بزرگ اور دوستو، آج میرا موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے سلسلے میں قرآن و حدیث اور ہمارے اسلاف نے بے شمار جو ہے ہم سب کو حوالہ دیا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، جیسا کہ قرآن مجید میں میلاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نعمت ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ آیت اسی پر جو ہے عمل کرتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، خوب چرچے کرو. میرے بزرگ اور دوستو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لے آئے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مومن ہی میں سے بھیج کر احسان فرمایا. یہ احسان اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، وہ ایسا پروردگار ہے کہ جس نے پیغمبر علیہ السلام کو جو ہے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. یہ ایسا مقدس رسول ہے کہ جو ہے ہمارے لیے بالکل جو ہے ہدایت ہی ہدایت اور دین حق لے کر دنیا میں تشریف لایا. ہم ایسے مقدس رسول کی جو ہے ہم یاد منانے بیٹھے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ پوری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں میلاد کے جو ہے بارے میں جو ہے ارشاد فرمایا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران اعظام کی بھی جو ہے میلاد کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے. آپ جو ہے قرآن کھول کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبران اعظام کی میلاد کے بارے میں جو ہے متعدد مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمایا، ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبران اعظام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے اپنی امت کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے ہونے کی خوشخبری دی ہے.
میرے بزرگ اور دوستو، آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو ہم سجا رہے ہیں یہ ہو بہو بعین ہی قرآن سے ثابت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایسا ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم 12 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں تو لا رہے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ یہ ہمارا 12 روزہ محافل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے مقدس محفل کو سجا کر اس سے برکت حاصل کر لیں، اس سے جو ہے ہم جو ہے بے شمار فائدے حاصل کر لیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ مشکاہ شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں گے، باب سید فضائل سید المرسلین میں جو ہے فصل اول میں جو ہے اس کا ذکر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی میلاد خود منائی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ کو اس بات کی اطلاع دینے ہی والے تھے کہ جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں طعن کیا ہے، یعنی برا بھلا کہا، تو اس سے پہلے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کی اطلاع مل چکی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر قیام فرما کر صحابہ کرام پورے جو ہے حاضر تھے، ان سب کے سامنے آپ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، میں کون ہوں تم جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد بیان کرنا شروع کر دیا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہم کو بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ عرب کا، ایک حصہ عجم کا، اور ان پہلے حصے کو عرب میں ہم کو جو ہے بنا دیا ہے، اور عرب میں جو ہے قبیلے بنائے ہیں۔ قبیلے میں جو ہے سب سے پہلا قبیلے میں جو بہتر قبیلہ بنایا ہے، ہمارے قبیلے کو بنایا ہے، جس کو جو ہے قبیلہ قریش کہا جاتا ہے۔ پھر قریش کے خاندان میں ہم کو جو ہے ابن جو ہے حشام سے جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ابن حشام کے خاندان سے جو ہے رابطہ کر دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ محفل میلاد منانا بذات خود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ ہو بہو بعین ہی ہم جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس مجلس میں بیٹھے، خواہ مخواہ اتنا وقت ہم جو دے رہے ہیں 9 بجے سے لے کے 10:30 تک جو ہم اتنا وقت دے رہے ہیں، یہ بالکل جو ہے ضائع نہیں ہے، بلکہ ہو بہو بعین ہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرمائش کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کیا کرتے تھے کہ جو ہے ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے جو ہے باب فضائل سید المرسلین، وہ باب ہے، فصل ثانی میں جو ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت عطا ابن یسار عبداللہ ابن عمر کے پاس اور ابن عاص کے پاس حاضر ہو کر آپ نے عرض کی، اے عبداللہ ابن عمر، توریت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہے، جو نعت خوانی ہے، ہمیں وہ پڑھ کر سناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عطا ابن یسار جو ہے اس وقت ان کے پاس توریت موجود تھی، توریت کھولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی پڑھ کے ان کو سنا دی۔ ایسے ہی حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جو ہے زیادہ جو ہے توریت شریف پڑھا کرتے تھے. آپ جو ہے باضابطہ خود آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توریت شریف میں میں نے اس طرح پایا ہے. آپ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب دنیا میں جو ہے پیدا کیے گئے. ایسے ہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں آپ کی ولادت ہوگی، اور جو ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اللہ کی حمد بہت زیادہ بیان کرے گی. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب بھی رنج و غم ہوں گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حمد و ثنا کرتے رہے گی. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جو ہے محفل میلاد بذات خود جو ہے سجاتے تھے. تو یہ محفل سجانا ہمارے صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث شریف سے معلوم ہو گیا کہ واقعے میں یہ ہمارا بیٹھنا حدیث شریف کے مطابق. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہیں تک محدود نہیں، آپ سنتے چلیے کہ حضرت حسان بن ثابت ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ رسول تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے بہت ادب و احترام سے ایک چادر بچھا دیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے اے حسان چلو کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کر جو ہے میری تعریف و توصیف کرو. میرے بزرگوں دوستو، آپ غور کیجئے حضرت حسان بن ثابت نے باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت خوانی فرمائی، اور آج ہم جو ہے محفل میں نعت شریف جو سنا رہے ہیں واقعے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اس کی سنت ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، میلاد کے آخر معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی آتے ہیں پیدائش کے. میلاد کی محفل کس کو کہا جاتا ہے؟ میلاد کی محفل اس کو کہتے ہیں کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور جو ہے ایک عالم دین کھڑے ہو کر صحیح روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آپ کے جو ہے معجزات اور آپ کے اوصاف جمیلہ بیان کریں. لوگ اس کو بیٹھ کر بغور سماعت کریں، اور جب محفل کا اختتام ہو تو بہت ادب و احترام سے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو جو ہے شیرنی پر فاتحہ دلا کر غربا و مساکین پر تقسیم کر دیں. اس کو میلاد کی محفل کہا جاتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیے ہم آج 5ویں محفل میں شرکت کیے ہیں تو ہم نہ جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ کی عظمتیں اور جو ہے آپ کی رفعتیں ہم نے کیسے کیسے قرآن و حدیث کے مطابق سن لی، ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کی وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں ہماری زندگی میں جو ہے تبدیلی آنے کا جو ہے ایک طرح کی امید ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، انسان ایسے مقدس محفلوں میں اگر بیٹھے گا تو ضرور اس محفل کے برکت کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راہ پر آنے کی توفیق دے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہیں تک محدود نہیں، آج ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آئیے میں آپ کو جو ہے ہم اس مقدس محفل میں جو ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اخلاق کریمہ بیان کرتے ہیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں، اور جو ہے ہم اللہ کے رب کی نعمت کے چرچے کس انداز سے کرتے ہیں، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور جو ہے فاتحہ خوانی کے ذریعے، اور جو ہے میرے بزرگوں اور دوستوں گھر میں فاتحہ دے کر جو ہے صلاۃ و سلام. بہت سارے طریقے ہیں محفل میلاد کے، الگ الگ مختلف طریقے سے ہم جو ہے محفل میلاد کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں. ایسے ہی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم جو ہے 12 روزہ محافل یعنی 12 ربیع الاول کو جو ہے ہم جلوس نکالتے ہیں. کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو ہے جلوس ہوا تھا؟ ایک دماغ میں یہ بات آتی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں،
سنتے چلیے، جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے میں تشریف لائے تو جو ہے ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو ہے مدینے کے لیے نکلے تو مکے والوں نے ایک اعلان کر دیا، کفار مشرکین نے ایک اعلان کر دیا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو ہے ابھی مدینے پہنچنے والا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، گرفتار کر کے ہمارے پاس لایا جائے تو ان کو جو ہے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا 100 اونٹ۔ تو اس وقت لوگ جو ہے دولت کے لالچ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و کینہ رکھ کر جو ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں نکل پڑے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن مقام قدید میں جو ہے مقام قدید سے جو ہے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک معبد ایک ضعیفہ خاتون تھی، وہ ضعیفہ خاتون خیمہ نصب کیے ہوئے بیٹھی تھی، جو لوگ بھی آتے تو جو ہے وہ پانی دے کر سیراب کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو ہے میں اس ضعیفہ خاتون سے جو ہے کچھ کھانے کے لیے لے لوں، میرے بزرگوں اور دوستو اس خیمے کے قریب جا کر اس سے کہا، اے ضعیفہ خاتون کیا تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اس خیمے میں جو ہے پانی دے دے کر لوگوں کو سیراب کیا کرتی ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول نے اس خیمے کے بالکل قریب میں ایک ضعیف بکری دیکھی تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا اس بکری کے تھن میں دودھ موجود ہے؟ اگر میں اس کو دھوؤں، اس کے تھان کو دھوؤں تو کیا اس سے دودھ نکلے گا؟ تو ضعیفہ خاتون نے کہا، نہیں اس میں جو ہے دودھ بھی نہیں ہے، اس کے تھن بالکل سوکھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بزرگوں اور دوستوں اس بکری کو اپنے قریب میں لیا اور اس سے اجازت چاہی، اے ضعیفہ خاتون میں جو ہے اس بکری کے تھن سے دودھ دھو کر نکالوں، اگر تیری اجازت ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں اس نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھان کو ہاتھ لگنا ہی کیا تھا، دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ساتھ میں موجود تھے سب دودھ سے سیراب ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سیراب ہو گئے، اور اس ضعیفہ خاتون معبد کے پاس جتنے جو ہے برتنیں تھیں وہ پورے برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اس نے دیکھا تو آپ پر فدا ہو گئی، ایسے فدا ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، میں جو ہے اب تک بے ایمان تھی، بے دین تھی، لیکن آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر میں دولت ایمان سے مشرف ہو جاتی ہوں۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ جو ہے دولت ایمان سے سرفراز ہو گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مکے کا ایک بہت بڑا شہسوار جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، سراقہ بن مالک جو مکے کا بہت بڑا شہسوار تھا، اس نے دولت کے نشے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے تیز رفتار گھوڑے کو لے کر دوڑ پڑا، تیز رفتار گھوڑا لے کر دوڑ پڑا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، پتھریلی زمین ہوتے ہوئے بھی میرے بزرگوں اور دوستو گھٹنے کے بل زمین کے اندر دھس گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت پر قربان چلے جائیے۔ جیسے ہی منظر اس سراقہ بن مالک نے دیکھا تو الامن الامن کہہ کے پکارنے لگا۔ اللہ اکبر۔
میرے بزرگ اور دوستو، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حضور مجھ پر رحم فرمائیے، آپ مجھ پر رحم فرمائیے۔ اللہ کے رسول کا دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا پتھریلی زمین سے جو دھسا ہوا تھا آنن فانن میں نکل گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ سراقہ بن مالک نے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیجئے، ایک پروانہ تحریر لکھ کر مجھے دے دیجیے۔ اللہ اکبر! پروانہ تحریر۔ عامر بن فہیرہ اس وقت اللہ کے رسول کے صحبت میں رہتے تھے، انہوں نے فوراً ایک پرچہ نکالا اور آپ کا جو ہے مختصر طور پہ ایک پروانہ تحریر لکھ کر دے دیا۔ اب یہ مکے کی طرف جانے لگا، لوگ اس سے جو ہے پوچھنے لگے، اے سراقہ، بتاؤ جلد سے جلد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو تلاش کر کے اس کو گرفتار کر کے جو ہے 100 اونٹ انعام پالیں گے۔ اللہ اکبر! اب سراقہ بن مالک کو جو اس بات کی خبر تھی، وہ یہ بات جانتا تھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرف ہے، یہ اس راستے کی طرف ہے، تم اس طرف جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مل جائیں گے۔ لیکن اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور آپ کی جو ہے عظمت نبوت کو دیکھ کر اس کا دل جو ہے بدل گیا تھا۔ اس نے کہہ دیا، مجھے معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ سراقہ بن مالک ابھی ایمان نہیں لایا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لا لے، لیکن نہیں لایا۔ لیکن سراقہ بن مالک کب ایمان لایا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، جب فتح مکہ ہوا، جنگ حنین، جب جنگ طائف سے اللہ کے رسول فارغ ہو کر مقام جوانہ میں جو ہے آپ قیام فرماتے، جب یہ ایک بہت بڑے قبیلے کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی سراقہ بن مالک ہوں، آپ نے ایک پروانہ تحریر مجھ کو لکھ کر دیا تھا، یہ میری نشانی ہے، لہذا اس کو پڑھ کر یہ میرے جتنے قبیلے کی جماعت ہے سب کو جو ہے کلمہ طیبہ پڑھا کر دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ سراقہ بن مالک پہلے بے ایمان تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں جاگزاں ہو گئی، اب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گیا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اس کے بعد ابرہہ، حضرت بریدہ سلمی، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ بریدہ سلمی بھی جو ہے یہ دولت کے چکر میں آ کر جو ہے قبیلے سہم کے جو ہے 70 صحاب کی فوج کو لے کر، اصحاب کی فوج کو لے کر یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، کیا آخر اللہ کے رسول ہے کون؟ میرے بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی بریدہ اسلمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا دل، اس کا قلب ایسا متاثر ہو گیا، وہ آپ کے بارگاہ میں جھک کر عرض کرنے لگا، یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، غور فرمائیے، میں محمد عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ اکبر! آپ کے جلال و کمال و جمال کو دیکھ کر وہ ایسا متاثر ہو گیا، اب عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا را آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر دولت ایمان سے مشرف فرما دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت بریدہ اسلمی جیسے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے اور عرض کرنے لگے، اب ان کے دل میں عشق رسول ایسا ابھرا، آپ امامہ شریف پہنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، آپ مدینے میں داخل ہو تو جو ہے ایک جلوس کی شکل میں جھنڈے کے ساتھ ہو۔ لہذا آپ کے یعنی بریدہ اسلمی نے فوراً اپنے امامے کو کھول کر جو ہے اپنے نیزے پر وہی امامے کو جو ہے جھنڈے کی شکل اختیار کر کے اور پورے صف بند کر کے میرے بزرگ اور دوستو، بریدہ اسلمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جانے لگے۔ میرے بزرگ اور دوستو، لے جانے لگے اور اللہ کے رسول سے مسکراتے ہوئے باتیں کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ کی یہ اونٹنی کہاں پر
پر پہنچے گی. آپ کا قیامگاہ کدھر ہے؟ آپ کس مقام پر ٹھہرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بریدہ اسلمی دیکھو دیکھو، یہ جو اونٹنی ہے معمور من اللہ ہے، یعنی یہ اونٹ اللہ کی جانب سے جو ہے وہ اس مقام پر ٹھہرنے والی ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہونے والا ہے. جہاں پر یہ اللہ کے حکم سے جس مقام پر ٹھہرے گی وہی میری قیامگاہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب اندازہ لگائیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جو ہے اونٹنی پر باضابطہ جلوس کی شکل میں جانے لگے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر زمانے میں بھی تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، مدینے کو جانے لگے. مدینہ قریب تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، بنی نجار کی بچیاں آپ کو جو ہے چٹان کے جو ہے اوپر بیٹھ کر جو ہے دیکھنے کی خواہش میں چڑھ گئی اور آرزو کرنے لگی، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب کب آئیں گے، ہمارے نزدیک کب آئیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، غور فرمائیے، طلع البدر علینا، بچیوں بنی نجار کی بچیوں نے پکار کر کہا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف آوری ہونے والی تھی، سب اپنے زبان مبارک سے پکارنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، بچیاں جو ہے اس انداز سے جو ہے ایسا کلام جو ہے پڑھ کر اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا. دیکھو طلع البدر علینا، ہمارے پاس ایک چاند نکل گیا ہے، ایسا چاند جو وادیوں کے پہاڑ سے نکل گیا. اللہ اکبر. ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں تو کم ہے. دعا مانگنے والے مانگتے رہیں، لیکن ایسے مقدس رسول کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستوں، مدینے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے رسول کی آمد پر مدینے کی گلیوں میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کر سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر کہہ کے پھرنے لگے. اللہ اکبر. حضرت برا بن عازب جو صحاب رسول تھے، آپ بیان کرتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدینے میں تشریف لائے تو ہم کو ایسے خوشی محسوس ہوئی، جس دن جو خوشی نصیب تھی ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایسی خوشی کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب میں آ گئے، بچے دیکھ کر آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول ان بچوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیا تم مجھ کو چاہتے ہو؟ ہاں. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول نے بچوں سے کہا، دیکھو دیکھو، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب قبیلے انصار کے سارے ہجرت کرنے والے انصار یہ خواہش کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا قیامگاہ ہمارے گھر پر ہو، ہمارے در پر ہو. سب محبین آپ کے جو ہے مشتاق ہو گئے، آپ کو چاہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں قیام فرمائے تو بہت اچھا ہوگا. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دیکھو میری یہ اونٹنی ہے، معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے بھیجی گئی ہے. یہ جس کے گھر پر جو ہے قیام فرمائے گی، رکے گی، یہ وہیں پر میرا قیام ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایوب انصاری بالکل غریب شخص تھے. وہ اپنے دل میں کہنے لگے، تصور کرنے لگے، کاش اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں اگر تشریف فرما ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. حالانکہ ان کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ کچھ جو ہے پینے کے لیے ہے، لیکن اللہ کے رسول کی قیامگاہ کی اتنی آرزو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو کو قبول فرما لیتا ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب میں جا کر وہ اونٹنی ٹھہر جاتی ہے، قیام فرماتی ہے. اب حضرت ایوب انصاری بہت خوشی سے جھوم جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں. اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب اللہ کا رسول ہی چاہیے. شاعر کہتا ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. آپ اندازہ لگائیے، آج ہم جس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھے ہیں، یہ محفل ایسی ویسی نہیں ہے، یہ محفل
اہل ایمان والوں کی محفل ہے، یہ ایمان والوں کی محفل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جس مقدس صحابی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کے 2 منزل تھے، اوپر نیچے۔ آپ تو یہ چاہتے تھے آپ کے خیام اوپر کی منزل میں رکھا جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول نے یہ چاہا، اے ایوب انصاری، میں یہ چاہتا ہوں کہ نیچے منزل میں رہو، اسی لیے کہ جوگ در جوگ لوگ میری زیارت سے مستفیض ہونے کے لیے آتے رہیں گے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا قیام نیچے کے منزل میں ہی رکھا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب لوگ آپ سے ملاقات کے مشتاق تھے، جتنے صحابہ کرام تھے پورے صحابہ کرام آپ کی زیارت میں مشتاق ہونے کے لیے مگن تھے، آپ کی زیارت سے مستفیض ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اوپر کی منزل میں جو ہے گھڑا گر جاتا ہے، گھڑا پھوٹ کر جو ہے بالکل پانی بہنے لگتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک لحاف تھی، ایک چادر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو، لہٰذا آپ بالکل غریب آدمی تھے، آپ فوراً اس لحاف کو لے کر جتنا پانی گھڑے سے گرا ہوا تھا سب آپ نے جو ہے اسی لحاف میں جو ہے جذب کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ ساتھ میں نے اس غریب ایوب انصاری صحابی کے رسول کے پاس تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے کسی قسم کی تکلیف محسوس کی، 2 مرتبہ کا جو ہے کھانا آپ کو بھیجتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی، وہ صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی بیوی، جہاں سے اللہ کے رسول کھانے کی ابتدا فرمائی تھی، اسی راستے سے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس راستے سے کھانا کھایا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف آوری، یہ مدینے والوں کے لیے کیسی جو ہے شان و عظمت تھی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا تھا، اسی کے مطابق ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس محمدی نکالتے ہیں۔ میرے اب ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم جو ہے میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات پیدا ہوتی ہے، کیا پیدا ہوتی ہے؟ عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ جو ہے پارے 7 کھول کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، اے عیسیٰ روح اللہ، ہم تو تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو جو ہے تمہارا نام لینے والے ہیں، لیکن ہم جو ہے تم سے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، کیا تمہارا خدا آسمان سے جو ہے دسترخوان، یعنی کھانے والا دسترخوان جو ہے پکایا ہوا دسترخوان کیا اتار سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے اس بات کو سنا تو کہا اے میری قوم، اے میرے حواریوں، سنو، ایسے باتیں مت کہو، اللہ سے ڈرو، ایسے خواہشات کبھی اظہار مت کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان حواریوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم سے امتحان لیا جائے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم تم کو جو ہے شک و شبہات کے بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ جو ہے خواہش کرتے ہیں کہ اللہ سے اتارا ہوا دسترخوان کو ہم کھا کر کے ہم جو ہے اپنے قلب کو مطمئن کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب حضرت عیسیٰ نے جو ہے اپنی قوم کی نیت کو صحیح پایا، درست پایا، نیک پایا، تو آپ نے فوراً اللہ کے بارگاہ میں دست دراز کی اور اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی۔ آپ پارے 7 کھول کر دیکھیے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ اللہ اکبر۔ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما آسمان سے تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جیسا ہی اللہ کے پیارے نبی نے جو ہے دعا مانگی تو فوراً پکا ہوا کھانا، یعنی روٹی اور مچھلی تنی بھنی موجود تھی، سب نے اس کو کھایا۔
جیسے ہی وہ موجود ہو، دسترخوان موجود ہوا، تو اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ اس قدر خوش ہوئے کہ اس دن آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں عیدن کا لفظ ذکر فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے، غور فرمائیے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات مارز وجود میں آئی، تو ہم جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اگر ہمیں ایسی بڑی نعمت مل جائے تو ہم خوشی کا اظہار نہ کریں؟ ہم خوشی کا اظہار نہ کریں؟ کیا 12 ربیع کو نئے کپڑے نہ پہنے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر، عطر سے معطر ہو کر جو ہے ہم جلوس محمدی میں شرکت نہ کریں؟ کیا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، ہو بہو بعین ہی 12 ربیع الاول کو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی کہنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، خوشی کا دن کہنا چاہیے، اور حقیقت میں ہم اس دن خوش ہوتے ہیں، ایک دم ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عید منائے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے 3 عید ہیں، ایک عید الفطر، اور ایک ہے عید الاضحیٰ، اور ایک ہے عید المومنین جمعہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے موقع میں ارشاد فرمایا، اے مسلمان کے گروہ، یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن جو بنایا ہے وہ عید المومنین بنایا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 عیدیں ہم عید المومنین کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہمیں عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملا، جمعہ کا دن عید المومنین ملا، تو ہم ایسے بڑی نعمت جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے بڑی نعمت جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے، اس دن ہم ضرور کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ضرور خوشی کا اظہار کریں۔ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف نے بھی جو ہے یہ دن منایا، یہ محفل میلاد منعقد کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جو ہے جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تاریخ اسلام نے اس مقام کا نام مولد النبی رکھا۔ کیا رکھا؟ کیا رکھا بولیجیے؟ مولد النبی۔ یہ مقام بہت متبرک، ایسا متبرک ہے کہ جہاں ہمارے سلاطین اسلام نے اس مقام پر ایک بہترین شاندار عمارت بنائی، تو اس مقام پر، اس جگہ اہل حرمین شریفین اور پورے دنیا کے آنے والے مسلمان اس مقدس مقام پر جو ہے باضابطہ محفل میلاد منعقد کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی، جو ایسے بڑے محدث ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اپنی کتاب فیض الحرمین میں جو ہے چشم دید تحریر فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں مکہ معظمہ میں جو ہے حاضر ہوں، مولد نبی کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر محفل میلاد منعقد ہو رہی تھی، تو میں جو ہے اس محفل میلاد میں حاضر ہو گیا۔ تو میں محفل میلاد میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک نور دیکھا، اللہ اکبر، ایک ایسا نور جو ہے بلند ہوا، تو میں نے جو ہے اس پر غور و فکر کیا کہ آخر یہ کیسا جو ہے نور ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جو ایسے مقدس محفلوں میں اللہ کی رحمت، یعنی فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں، فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے، ایسے مقدس محفل میں بیٹھ کر ہم ذکر کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے جو ہے بڑے بڑے بزرگان دین، علامہ ابن حجر، علامہ حافظ ابن حجر، امام سخاوی اور مہاجر امداد اللہ مکی جو ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ میں جو ہے محفل میلاد میں جو ہے باعث برکت سمجھ کر میں حاضر ہوتا ہوں، شرکت کرتا ہوں،
اور جو ہے محفل کے بعد کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معدبانہ انداز میں سلام پڑھتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، امداد اللہ مہاجر مکی ایسے بڑے بزرگ محدث ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ کے جو ہے والد شاہ عبد الرحیم جو ہے، آپ کے والد جو ہے بیان کیے، کیا بیان کیے؟ شاہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم اپنے بیٹے سے بیان کر رہے ہیں، دیکھو بیٹا، میں محفل میلاد النبی کے دن پکا کر کھانا کھلاتا تھا۔ ایک وقت ایسا زمانہ بھی آیا میں بہت تنگدست تھا، کھانے کے لیے ترس رہا تھا، میرے پاس بھی جو ہے صرف جو ہے کچے چنے تھے، میں نے اس چنوں کو بھون کر کے فاتحہ خوانی کر کے میں لوگوں میں تقسیم کر دیا، لیکن میرا قسمت کا ستارہ جگ اٹھا، میرے قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ ایسا ہوا کہ میں جس رات میں سویا تو میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس انداز میں تشریف لائے کہ اللہ کے پیارے رسول اس چنوں کے سامنے بیٹھ کر خود اپنے ہاتھ سے خوش ہو کر تناول فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اندازہ لگاؤ کہ محفل میلاد سجانا کتنا بڑا فائدہ۔ اچھے بزرگ کو خواب میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے، اس کی تعبیر اچھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو تو اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگا، اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ 12 روزہ محفل کا انعقاد کرنا ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے، ایسی برکت ہے۔ اس لیے جو ہے ہمارے ائمہ، علماء، اولیاء، مشائخ اعظام یہ میلاد مناتے ہیں مستحب سمجھ کر یعنی ثواب کا کام سمجھ کر جو ہے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باضابطہ اہل حرمین شریفین میں بہت اچھے انداز میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، جب کئی جگہ کئی زمانے سے یہ محفل سجاتے ہوئے آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے، بالکل پرانی ہے۔ تو ایسے مقدس محفل سجانا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ برکت ہی برکت ہے، اتنا فائدہ ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس جس کے راوی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو لہب مرنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا میں جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی، کمی ہو جاتی۔ تو حضرت عباس نے کہا آخر ایسا کیوں، کیا معاملہ ہے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ ابو جہل جس کے جو ہے تعلق سے پورا تبت ادا پورا آپ کی اس کے لیے جو ہے پورا جو ہے برائی کے لیے نازل ہو گیا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اب اندازہ لگائیے، ایسا ابو جہل جو سڑا ہوا کافر، جب اس کے مذمت میں جو ہے پورا سورہ نازل ہو گیا، اس نے اپنے خواب میں جو ہے عذاب میں تخفیف دیکھ رہا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے ولادت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اپنے لونڈی صوبیہ کو جو ہے اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا۔ آزاد کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اگر ایسے ہی اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خوشی کا اظہار کریں اور جو ہے محفل میلاد النبی کے لیے کچھ مال بھی خرچ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی باعث سعادت ہے، باعث ثواب ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماؤ کہ جو نعمت ہے یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے اور آپ کی رحمت ہے، اور جتنا مال کیا ہوا جمع ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اندازہ لگاؤ، دھن دولت جتنی آپ کے پاس ہے، جتنے بھی آپ کے پاس ہے، وہ جتنی بھی جمع ہو، اگر آپ اس دولت کو اگر اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں اگر کچھ خرچ بھی کر دیں تو آپ کے لیے باعث برکت ہی برکت ہے، باعث ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ہم اسی لیے ربیع الاول کے دن بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث اور صحابہ اور ہمارے گزرے ہوئے اسلاف سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے مقدس محفل میں بیٹھنے شرکت کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ
روزانہ باروزہ محافل سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑی ہو کر صلوات السلام. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاجدار حرم. شہر یار ایرم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بس ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی. وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دن افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے استاد ماں باپ اور بھائی بہن. میرے استاد ماں باپ اور بھائی بہن. اہل مل و عشیرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. کاش محشر میں جب ان
ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبہ وسلم آمین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین کریم کا سادہ بندہ نوازا مولا قدیر، ہم تمام